بچپن میں ہمیں کہانیاں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور بعض کہانیاں ایسی ہوتی تھی کہ ان کے اندر کسی آدمی کو کسی خزانے کا کوئی نقشہ مل گیا تو پھر وہ لمبے لمبے سفر کر کے جاتے تھے، اور اس راستے کے اندر ان کو بہت بڑی بڑی مشکلات آتی تھی، لیکن پھر بھی جا کے اس خزانے کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ لیکن اصل خزانہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الخیر خزائن، یہ جتنے نیکی کے کام ہیں یہ بہت بڑے خزانے ہیں، وَلِتِلْكَ الْخَزَائِن مفاتیح، لیکن ان خزانے کی کوئی چابیاں ہوا کرتی ہیں۔ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، لہٰذا خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کو اللہ نے خیر کے لیے چابی بنا دیا ہو اور شر کے لیے تالا بنا دیا۔ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کو اللہ نے شر کے لیے چابی بنا دیا ہو اور خیر کے لیے تالا بنا دیا ہو۔ تو چابی کا کام ہوتا ہے اس چیز کو کھولنا، ایک بہت بڑا حال ہے، اور اس حال کے اندر ایک دروازہ لگا ہے اور دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ اب اس تالے کے اندر ایک چابی لگائیں گے تالا کھل جائے گا، پورا حال کھل جائے گا۔ تو اسی طرح اب یہ جو نیکی کام ہیں یہ بھی بہت بڑے خزانے ہیں، اور ان خزانوں کو کھولنے کے لیے پھر بعض دفعہ کوئی لوگ ہوا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت چنتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر باقی لوگوں کو بھی ہدایت ملا کرتی ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگ خیر کی طرف آیا کرتے تھے، ہدایت کی طرف آیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر انبیاء کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ختم ہوا، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ کام صحابہ کو دیا، اور اسی طرح اس امت کا ہر ایک فرد جو ہے، ہر ایک جو آدمی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کام کو اس کے سپرد کیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف لے کے آتے ہو اور ان کو بری باتوں سے روکتے ہو۔ تو یہ اہم کام ہے کہ اس اہم کام کرنے کی وجہ سے اس امت کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خیر کے لیے چابی بننا چاہیے کہ ہماری وجہ سے باقی لوگوں کو ہدایت ملے، اور کوئی بھی آدمی ہماری وجہ سے کسی گمراہی کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے ہمیں دعوت و تبلیغ کے اندر اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ ہم اب دعوت و تبلیغ کے اندر اپنے وقت کو لگائیں، اس کام کو سیکھ کے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلانے کا انشاءاللہ ہم ذریعہ بنائیں۔